یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں قربانیاں کرنے والوں، تم جب مینڈا ذبح کرو گے میں تمہیں اجر بیٹوں کی قربانی کا دوں گا۔ مانگا کیا تھا؟ بیٹا۔ اگر تم سے بیٹے مانگ لیے جائیں تو پہلے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا یہ بیٹا قربان کر سکتا ہوں میں؟ اگر اس نیت کے ساتھ کہ اس کی جگہ اللہ نے بیٹا مانگا ہوتا تو میں بیٹا بھی قربان کر دیتا، شرط یہ کہ مانگا اللہ نے ہوتا۔ ہر نبی کی دعوت توحید تھی نا، ہر نبی کی بنیادی مرکزی اصولی پہلی دعوت توحید تھی، لیکن اللہ نے صرف ایک ابراہیم کو قرآن میں 10 جگہ پر حنیف کہا ہے۔ حنیف، اللہ نے کہا باپ چھوڑو چھوڑ دیا، خاندان چھوڑو چھوڑ دیا، بادشاہ سے لڑ جو لڑ گئے، ہجرت کرو کر دی، بچوں کو چھوڑ دیا، بیٹے کو ذبح کرو کر دیا، میرا گھر بناؤ، آگ میں ڈالا، بڑا الاؤ روشن کیا، کہا ایسی آگ جلاؤ دنیا میں سے پہلے جلی نہ ہو۔ وہ ابراہیم جس نے بچپنے میں اللہ کے کہنے پر باپ کو چھوڑا اور جب باپ بنا تو اللہ کے کہنے پر بیٹے کو بھی چھوڑا، وہ ابراہیم تیرے اس اخلاص کی وجہ سے ہم رہتی دنیا تک جو مکے میں آئے گا اس کے لیے ہم نے لازم کر دیا ہے 7 چکر میرے گھر کے لگائے، جس جگہ تو نے نماز پڑھی تیرے نماز پڑھنے کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور تیرے عقیدے کا اظہار 2 رکعتیں نفل پڑھے سورت کافرون اور سورت اخلاص کے ساتھ۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو قربانیاں کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے سوال کیا قربانیوں کے بارے میں۔ 2 سوال کیے انہوں نے، ایک قربانی کی حقیقت، یعنی یہ قربانی ہم کیوں کریں، اور دوسرا قربانی کی فضیلت، یہ قربانی کریں گے تو کیا ملے گا۔ تو صحابہ نے 1-2 سوال یہ کیا، کہا ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا، کیوں کریں، کیا وجہ ہے، ان قربانیوں کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا پس منظر ہے، تو یہ قربانیاں ہم کس لیے کرتے ہیں۔ پھر دوسرا پوچھا ما لنا فیہا، یہ قربانیاں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، جانور قربان کریں گے تو کیا ملے گا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سوالوں کا جواب دیا اپنے صحابہ کو، اسی پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی تو بات ہے فضیلت کی کہ اس میں کیا ہے، ہم یہ قربانیاں کریں گے تو کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا رکھا ہے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حسن، ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ اور یہ جو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ کا عدل ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گن گن کر دے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی تھوڑا ادبی لفظ ہے گرامر کا، اس کو کہتے ہیں کثرت سے کنایا۔ آسان لفظوں میں آپ سمجھیں، بھائی باپ ہوتا ہے نا گھر میں، بچوں کو ڈانٹتا ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو نہ کرو، تو کہتا ہے تینوں 70 باری روکیا تو باز نہیں آندا، وہ 70 دفعہ گن کے نہیں روکا ہوتا۔ یہ جو 70 100 کچھ عدد ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ریت کے ذروں کے برابر، آسمان کے تاروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر، جب یہ الفاظ ہوتے ہیں نا، ان الفاظ کا مطلب ہوتا ہے بے حساب۔ قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ۔ یہ منافق مشرک جو ہے، آپ ان کے لیے 70 دفعہ استغفار کریں۔ 70 دفعہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 71ویں دفعہ کرتے تو معاف ہو جاتے، مطلب ہے جتنی دفعہ مرضی کریں ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ ہر بال کے بدلے، 10 لاکھ کا بیل لیا ایک بندے نے، اس کے اوپر تو بال تھوڑے ہیں، 50,000 کا چھترا لیا، اس کے تو بال زیادہ ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ بالوں کو گنتی کر کے گن کر نہیں دیتا۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل
وہ دیکھتا ہے دلوں کے حال کو، وہ دیکھتا ہے اس کی اصل، اس کے اندر کیا ہے، اس کے مطابق اجر دے۔ تو ایک تو یہ فضیلت کے بارے میں کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ تم جتنی نیک نیتی کے ساتھ، اپنے دل کی کتنی صفائی کے ساتھ جانور کی قربانی کرو گے، اس جانور کے جسم پر جو بال ہیں جو تم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اس کا بے حساب انگنت لا تعداد اجر و ثواب دے گا۔ اور پھر دوسرا سوال جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول ان کی حقیقت کیا ہے، یہ قربانیوں کی ما هو الاضاحی، یہ قربانیاں ہے کیا؟ فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم ہمارے ابا جی، ہمارے جد الانبیاء، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ واضح حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، واضح حکم ہے نا، کوئی شک شبہ، پڑھو نماز، دو زکوٰۃ۔ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، حکم نہیں دیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا خواب دیکھا ہے، اشارہ ہوا ہے، مجھے حکم نہیں ہوا، مجھے اشارہ ہوا ہے کہ بیٹا لگتا ہے کہ تیری قربانی مانگتا ہے اللہ، تو کیا سوچتا ہے؟ فانظر ماذا تری، یہ جو میں نے دیکھا ہے، جو اشارہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، میرے اشارے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کون ہے؟ جو ہاجرہ کی گود میں پلا ہے، باپ کے سائے میں نہیں پلا۔ ماؤں کو یہ سیکھنا چاہیے، ماؤں کو تربیتیں باپوں نے نہیں کرنی ہوتی، باپ کی صالحیت ہوتی ہے، باپ کا ایک کردار ہوتا ہے، باپ کی ایک شخصیت اور روب ہوتا ہے جو گھر کے اوپر ہوتا ہے، بچوں پر ہوتا ہے، باپ کی ایک کڑی نگاہ ہوتی ہے، بس تربیتیں کہاں ہوتی ہیں؟ ماؤں کی گودوں میں۔ اولادیں باپ کی فرما بردار ہیں، اولادیں اللہ کی شکر گزار ہیں، اولادیں نیک اور فرما بردار ہیں۔ یہ کون بنائے گا؟ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ لمبی تشریح نہیں کرتا، اسی شعر کو سادہ کرنے کے لیے، شعر چونکہ ادبی ذوق کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا، تو اسی شعر کو نا صرف دو لفظ بدلنے سے آپ سمجھے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، اس کو صحیح کر لیں، نہ فیضان نظر تھا نہ مکتب کی کرامت۔ یہ نہ ولیوں کے پاس جا کے تربیتیں نہیں ہوتی، درگاہوں خانقاہوں پر کوئی تربیتیں نہیں ہوتی، نہ فیضان نظر تھا نہ کوئی مدرسے سکول میں بھیج کر بچوں کی تربیتیں ہوئی تھیں۔ کس نے؟ ماں نے۔ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ماں نے سکھایا تھا، بیٹا اللہ، وہ اللہ جس نے تیرے باپ کو خلیل بنایا، اپنا نبی منتخب کیا ہے، وہ اللہ، اور بیٹا تیرا باپ وہ نبی ہے، اس کے خوابوں میں اشارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا، ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی تو آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں، میں تو اس کو حکم سمجھ رہا ہوں۔ اللہ قربانی مانگتا ہے، اور قربانی تو محبوب چیزوں کی ہوتی ہے، پسندیدہ چیزوں کی ہوتی ہے۔ میں آپ کا محبوب ہوں، اور مجھے اس قربانی سے لگتا ہے کہ میں اللہ کا بھی محبوب ہوں، اللہ نے مجھے مانگا ہے، مطلب میں اللہ کا محبوب ہوں۔ آپ کے لیے بھی یہ امتحان ہے، میرے لیے بھی امتحان ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی کریں، حکم بجا لائیں، اشارے نہ سمجھیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں آپ کا بیٹا ہوں، ابا جی میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، ہاجرہ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے انشاءاللہ، آپ مجھے شکر کرنے والا، میں آگے سے بھاگتا نہیں ہوں، جو بات کہی ہے اس پر ڈٹ گیا ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جانور لٹانا مشکل ہے، چھری پھیرنا مشکل ہے، چھری تو سیکنڈ میں پھر جاتی ہے۔ جانور دیکھا نا آپ نے، چھوٹا بھی ہو بکرا بھی، تو کسائی کہتا پھڑ لتا پھاڑے دیا نا، لمحہ پاپ 2-4 بندے پکڑ کے چھری تو ایک بچہ بھی پھیر دیتا ہے۔
بڑا جانور ہو ویڑا تو کیسے اس کو رسیاں مارتے ہیں, کانوں سے سینگوں سے پکڑتے ہیں, قابو کر. چھری تو پھیر دیا, چھری پھیرنا بڑا سا. وَتَلَّوْ لِلْجَبِينِ, اس کو لٹا دیا, اس کو پہلو کے بل لٹا دیا. چھری پھیرنے کی تھے, چھری پھیرنے کا تو چھری تیز, نیت ارادہ پکا ہے, چھری پھیر دینی ہے, لٹایا جو ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ لٹانا مشکل تھا, یہ جبین, یہ اپنا پہلو جھکانا مشکل تھا, چھری پھیرنا تو مشکل نہیں تھا. اور پھر یہ تھا کیا اصل میں؟ مقصد تو یہ تھا نہیں اللہ کا, مقصد تو یہ تھا امتحان. امتحان بھی کیسا؟ دنیا کے امتحان ہوتے ہیں نا, امتحان لینے والا پرچہ بناتا ہے, بچے امتحان دینے والے امتحان دے کر آتے ہیں, بچے کہتے ہیں امتحان بڑا مشکل, بڑا سخت پیپر بنایا سر نے, اور سر جو ہوتا ہے ٹیچر استاد وہ کیا کہتا ہے, کہتے لے یہ تو بڑا آسان تھا, میں نے تو بڑا آسان پیپر دیا تھا. استاد جانتا ہوتا ہے, بچہ چونکہ جانتا نہیں ہوتا نا, طالب علم کے لیے پرچہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. استاد تو کہتا ہے میں نے تو انتہائی آسان پیپر بنایا تمہارے لیے. یہ کیسا امتحان ہے جس میں امتحان لینے والا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. امتحان لینے والا کہتا ہے بڑا ہی سخت تھا. امتحان لینے والا عموماً کیا کہتا ہے, میں تو بڑا سوکھا پیپر بنایا. یا امتحان لینے والا کہہ رہا بڑا ہی مشکل امتحان تھا, ایسی ابتلا تھی اتنی بڑی. اور پھر یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے, بچے کہتے ہیں پیپر بڑی سخت مارکنگ کی, ٹیچر بڑا ٹیٹ تھا, ذرا مارجن نہیں دیا, بڑی سخت نمبر لگائے ہیں, میرے تو زیادہ آ سکتے تھے. یہاں امتحان لینے والا کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا, 100 کے 100 نمبر. ابراہیم اتنے مشکل امتحان میں تو نے 100/100 نمبر لیے. انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تیری کیا ہی بات ہے, تھا امتحان نا. اچھا کسی بھی مسلک کا بندہ ہو, یعنی کوئی دیوبندی ہو, کوئی بریلوی ہو, کوئی مسلمانوں کے کسی طبقے کا کوئی بندہ ہو, قربانی کی حقیقت, قربانی کا یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام وہ بیان کرے گا نا. یہاں تک تو سارے متفق ہیں, کوئی اختلاف کسی بندے کا, سارے ہی. امتحان تھا نا. اگر ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا کہ جب میں چھری رکھوں گا تو مینڈا آ جائے گا, پھر امتحان رہتا. اگر پیپر آؤٹ ہو گیا ہو تو اس پیپر کو کوئی پیپر کہتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو فاؤل ہو گیا, تو پیپر آؤٹ ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہو کہ بھئی یہ تو مینڈا آ جانا ہے, تو پھر تو یہ امتحان نہ رہنا, پھر کیا ہوا؟ ڈرامہ ہی ہوتا ہے نا جس میں کردار طے ہوتے ہیں. ڈرامے میں پتا ہوتا ہے بھئی وہاں سے وہ آئے گا, یہاں سے تو آئے گا, وہ گولی چلائے گا, تو آگے سے ایسے کر کے گر جائیں, بس ڈرامہ ہوگا نا. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے. آج گلی گلی ٹکے ٹکے میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی پیر فقیر بھی بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں کل کی خبریں, آنے والے حالات کی باتیں جانتا ہوں. اور ہمارے بہت سارے دوسرے طبقے کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں, اللہ والوں کو سب پتہ ہوتا ہے. اللہ والوں, ابراہیم سے بڑا کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا کیا تھا؟ مینڈا. ذبح کیا کیا تھا؟ بیٹا. اللہ نے بھیج دیا مینڈا. اب اللہ تعالیٰ نے اصول بنا لیا, ہم سب مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا, ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں قربانیاں کرنے والوں, تم جب مینڈا ذبح کرو گے میں تمہیں اجر بیٹوں کی قربانی کا دوں گا. مانگا کیا تھا؟ بیٹا. اگر تم سے بیٹے مانگ لیے جائیں تو پہلے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا یہ بیٹا قربان کر سکتا ہوں میں. اگر اس نیت کے ساتھ کہ اس کی جگہ اللہ نے بیٹا مانگا ہوتا تو میں بیٹا بھی قربان کر دیتا. شرط یہ ہے کہ مانگا اللہ نے ہوتا. شرط کیا ہے؟ مانگا واقعی اللہ نے ہوتا. اللہ کا حکم آ جائے نا, اللہ کا حکم, اللہ کے حکم میں خیر ہی خیر ہے. اللہ کے حکم میں کبھی کوئی شر نہیں ہوتا. اللہ بندوں کے نقصان والا حکم کبھی نہیں دیتا. اللہ بندوں سے کچھ بھی مانگے
کسی بھی چیز کا حکم دے، اللہ بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، بندوں کا خیر خواہ ہے، کبھی شر نہیں مانگتا۔ مصیبت پتہ ہے کیا اصل میں؟ ہم یہ طے نہیں کرتے کہ حکم واقعی اللہ کا ہے کہ نہیں۔ سرگودا میں 5 بچوں کو قربان کر دیا، ایک بندے نے 5 بچوں کو قربان کر دیا پیر کے کہنے پر۔ لوگوں نے کہا FIR کٹاؤ، انہوں نے کہا جی پیر صاحب کے خلاف کی FIR کٹائیے۔ اب کوئی بندہ آج اپنے بچوں کو، لوگ اپنے پیسوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ایک پیر نے کہا میرے سامنے انہیں پیسے کو آگ لا، اس نے آگ لگا دی۔ کسی اللہ کے سوا کسی اور کے کہنے پر کوئی بھی کام کرنا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، اس میں سراسر نقصان ہے۔ امام مالک محدث مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، دائیں طرف ایسے اشارہ کا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، روضہ رسول، اس کی طرف اشارہ کر کے امام مالک کہا کرتے تھے، کہا دنیا کے ہر بندے کی بات کو دیوار پہ دے مارو، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس قبر والے کی بات کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اللہ کا حکم ہو، سرے تسلیم خم میں جو مزاج یار میں آئے، پھر نہیں سوچنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حکم اگر واقعی اللہ کا ہے نا، حکم واقعی اللہ کا ہے، کسی نے بنا کر اللہ کے نام نتیجہ کیا ہو، کسی پیر فقیر نے خود سے گھڑ کر اس کو نہ پیش کیا ہو، یہ طے کر لو، یہ تحقیق کر لو کہ اگر حکم واقعی اللہ کا ہے تو سرے تسلیم خم ہے، من و عن بجا لاؤ، اس میں خیر ہے، اس میں فائدہ، نتیجے اس کے کیا نکلیں گے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر اللہ خلیل بنا لے گا۔ ابراہیم کے امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ خلیل بنایا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب نہیں آئے تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کریم کو بھی اپنا خلیل بنایا۔ ایک حبیب ہوتا ہے دوست، ایک صدیق ہوتا ہے، اس سے اوپر خلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو، ابو بکر۔ لیکن خلت، خلیل والا جو تعلق ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ دنیا میں دوستیاں ہیں، لگاؤ دوستیاں، لیکن ان دوستیوں میں بھی جو دوستی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے نا، خلت والی، خلیل والی دوستی، وہ صرف اللہ کے ساتھ۔ باقی دوست جتنے مرضی آپس میں جانثار ہوں، جتنے مرضی وفادار ہوں، لیکن جب بات اللہ کی آ جائے گی نا تو صدیق اپنے صدیق کو چھوڑ کے خلیل کے پیچھے جائے گا، حبیب اپنے حبیب کو چھوڑ کے خلیل کے پیچھے جائے گا۔ خلیل صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، خلیل کبھی کوئی بندہ کسی کا نہیں بن سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انعام کیا دیے؟ اپنا خلیل بنایا۔ جاعلک للناس اماما، دنیا کا امام بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عرض میں کر رہا تھا، کہا کہ تم اپنے جانور قربان کرو، اس نیت سے قربان کرو کہ اس کے پیچھے مانگا اللہ نے بیٹا تھا، تو اللہ تمہیں ثواب بھی بیٹوں کی قربانیوں جتنا، اللہ قادر ہے نا، اللہ قادر ہے، 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر دے سکتا ہے۔ معراج میں 50 فرض ہوئی، موسیٰ نے کہا نہیں پڑھی جائیں گی، پھر گئے نہیں پڑھی جائیں گی، پھر گئے نہیں پڑھی جائیں گی۔ یہاں پر بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے، عقیدے کی بات ہے نا، ساتھ ساتھ ابراہیم تو عقیدے والے نبی تھے نا، ابراہیم کی تو زندگی سیرت ہی ساری عقیدے والی۔ اللہ اللہ، ابراہیم کی توحید تو ایسی، سبحان اللہ، ہر نبی کی دعوت توحید تھی نا، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی بنیادی مرکزی اصولی پہلی دعوت توحید تھی، لیکن اللہ نے صرف ایک ابراہیم کو قرآن میں 10 جگہ پر حنیف کہا ہے، حنیف، کہ ابراہیم کی توحید بھی ایسی تھی نا، کیسی تھی؟ اللہ نے کہا باپ چھوڑو چھوڑ دیا، خاندان چھوڑو چھوڑ دیا، بادشاہ سے لڑ جو لڑ گئے، ہجرت کرو کر دی، بچوں کو چھوڑ دیا، بیٹے کو ذبح کرو کر دیا، میرا گھر بناؤ شروع، آگ میں ڈالا، بڑا لاؤ روشن کیا، کہا ایسی آگ جلاؤ دنیا میں سے پہلے جلی نہ ہو۔ ابراہیم کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ خطیبانہ انداز میں اگر بات کروں تو کیا ہے منظر دیکھو، اللہ عرش پر فرشتوں کو کہتا ہوگا
کہ تم کہتے تھے کہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میرے لیے آگ میں کودنے پہ تیار ہے، یہ میرے لیے آگ میں کودنے پر تیار ہے۔ فرشتوں نے بھی آگے سے کہا ہوگا اللہ اگر تیرا بندہ اتنا قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اتنا خود کو فنا کرنے، تو اللہ تو بھی تو کچھ کرنا، اس کا اللہ تو بھی تو اس کا حال سوچنا۔ پھر اللہ نے بھی کہا جاؤ یہ مٹی والا فرشتہ بھی لے جاؤ، یہ ہواؤں والا فرشتہ بھی لے جاؤ، یہ پانی والا فرشتہ بھی لے جاؤ، جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو پوچھو۔ جبرائیل آئے، کہا ابراہیم کیا حاجت ہے آپ کی، کیا ضرورت ہے آپ کی؟ یہ آندھی کا فرشتہ کھڑا ہے، ہوا چلائے گا آگ بجھ جائے گی، یہ مٹی کا فرشتہ کھڑا ہے، یہ مٹی پھینکے گا آگ بجھ جائے گی، یہ پانی والا برسائے گا بارش، آگ ختم۔ اللہ اکبر، ابراہیم کی توحید تھی نا، یہ ابراہیم کی توحید تھی۔ کہا جبرائیل تو ہٹ جا، آگ والے، پانی والے، مٹی والے سب فرشتے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ، اللہ جانے اور میں جانوں۔ پھر اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اور وہ بدبخت بھی ایسے تھے اس قوم کے لوگ، ہمارے یہاں آج کوئی بندہ ایسا کرتا نا تو مسلمان یا کافر بھی اس کے مرید ہو جاتے، لوگ پاؤں دھو کر پیتے نا، ہاتھ چومتے، کہتے بڑی پہنچی شخصیت ہے جی۔ یہاں تو لوگ پاؤں پہ، جسموں پر کیمیکل مل کے کوئلوں پہ چل لیتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں بڑی پہنچی شے ہے۔ ایک ہندو کے ساتھ مناظرہ ہو گیا ایک مسلمان کا نا، تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کس کو آگ جلاتی ہے، دونوں آگ میں چھلانگ لگے، مناظرے کا فیصلہ کس بات پر ہوگا، دونوں آگ میں۔ امام ابن تیمیہ تھے غالباً، امام ابن تیمیہ کے ساتھ کسی ایسے شخص کا مناظرہ ہے گمراہ بندے کا، اس نے کہا جی فیصلہ اس بات پر ہوگا دونوں آگ میں چھلانگ لگیں گے، جس کو آگ نے جلا دیا وہ غلط ہوگا۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے فلاں پانی کے ساتھ نہا کر چھلانگ لگائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جسم پر کوئی بندہ کوئی کیمیکل، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں جن کو آگ نہیں جلاتی وہ لگا کر اگر پاؤں پہ، جسموں پر، ہاتھ پہ لگا کر آدمی کو انگارہ پکڑ لے، کوئی انگاروں پر، کوئلوں پر چل لے، تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، یہ تو شعبدہ بازی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے معجزے کے ساتھ اتنے بڑے دیکھتے الاؤ میں سے زندہ نکل آئے، بدبختوں نے، بد نصیبوں نے، کسی ایک نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی کہ اتنی کھری اور اتنی سچی دعوت، اتنی قربانی کے باوجود ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہا اکیلے ہی امت ہیں، ماننے والا ان کو کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جو مزید حکم دیے، کہا یہ جو تم اللہ سے اجر و ثواب لینا چاہتے ہو نا بیٹوں کی قربانی والا، تو جانور جو ذبح کرنا ہے نا وہ کیسا ہو؟ شہری لوگ ہیں، ممی ڈیڈی، گاؤں دیہاتوں سے تو اب تعلق نہیں رہا، چلو جو گاؤں دیہاتوں کو لوگ ان کو کچھ پتا ہوتا ہے، یہ جو لوگ کبھی گاؤں میں نہیں نہ گئے نا، ہمارے پاس بھی آتے ہیں نا کبھی کچھ جانور دیکھنے، بکرے خریدنے، پتا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کل ایک بندہ جو ہے وہ بکری لے آیا، بکرا سمجھ گیا، تھن باندھ کے اس کے نیچے سے ڈوری کے ساتھ اوپر باندھے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے میں منڈی سے لے آیا، صبح آ کے دیکھا کہتا او ہو میں تو راتی بکرا لے کے آیا، سویرے بکری ہو گئی۔ تو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن لوگ ویسے ہی وہاں پر کان تو نہیں کٹا ہوا، سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا، اب مول سے چلا کے دکھاؤ ذرا، لنگڑاندہ تھے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جیسے بے عیب قربانی چاہیے نا، جیسے کانا جانور نہیں چلے گا نا، کانا مسلمان بھی، کانا مسلمان کون ہوتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، 10 لاکھ کی قربانی دیتا ہے۔ زکوٰۃ جس کے پاس کروڑ روپے ہے نا اس نے 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے۔ جو کوئی 1 ارب کی اسامی ہے نا اس نے 2.5 کروڑ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ کیلکولیٹ نہیں کرتا زکوٰۃ اپنی، لیکن قربانی دینی ہوتی ہے تو 10 لاکھ کا جانور لاتا ہے، لا کر بڑے ٹور سے باندھتا ہے، گلی میں چھجا لگا کے، نیچے مٹی ڈالتا ہے، اوپر ٹینٹ لگاتا ہے، گلی میں راستہ روکتا ہے، 2 گارڈ بٹھاتا ہے، 10 لاکھ کا جانور لے آندا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہیں چاہیے کتنے من کا جانور تھا، اس کی گوشت، اس کے خون کی پھوار کتنی دور جا کے گری تھی، تو نے کتنے ٹیکے سے اس کو سجایا، اللہ کو نہیں پہنچتا۔
وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تو پراڈو میں بیٹھ کے آلٹو والے کو صابن دانی تو نہیں کہتا تھا؟ تو خود 15,000 کا کوئی 20,000 کا کرتا پہن کے سادہ کپڑے پہنے ہوئے بندے کو فقیر تو نہیں کہتا تھا؟ تیرے اندر سے گھمنڈ نکلا تھا، تیرے اندر سے غرور، تکبر، فخر، ریا مرا تھا. اگر تو نے یہ اس لیے کیا تھا میرے چاچے دے منڈے 5 لاکھ دا ویڑا لے آئے، میں 10 لاکھ دا لے آنا ہے. اگر تو اس لیے لایا تھا کہ پچھلے سال ہم نے اتنے کی قربانی کی تھی تو اس سال اس سے بڑی کرنی ہے، یہ تو قربانیوں کا مقصد نہیں تھا. اللہ نے قربانیاں اس لیے تو فرض نہیں کی تھیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. دعا یاد کر لیجیے، قربانی کی دعا نہیں بھی یاد ہے؟ اللہ تو ساری زبانیں جانتا نا. پنجابی میں بولو، پنجابی میں بھی نہیں بولنا، کم از کم اس دعا کا مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ مجھے نہیں پرواہ کنبے قبیلے برادری کی، مجھے نہیں پرواہ معاشرے سوسائٹی کی، اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. اللہ اکبر، للہ. ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے بڑے کام کیے، کتنے بڑے کام کیے. اللہ کا گھر بنا دیا. اللہ کا گھر کون سا؟ بیت اللہ. وہ کوئی چھوٹی موٹی مسجد نہیں بنائی. آج آپ میں سے کسی کو پتا چلے نا کہ سعودیہ کا بادشاہ بیت اللہ بنانے کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، تو چلو آپ کا تو نہیں پتا، میرے پاس تو جو کچھ ہے نا بھائی، سب کچھ بیچ کر میں کہاں لگا دوں گا؟ بیت اللہ میں. اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو تو یہ تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے کہا اپنا سب کچھ لگا دیں گے. سیلاب میں گر گیا نا بیت اللہ کی عمارت، شہید ہو گئی. انہوں نے کہا بھی اپنا سب کچھ لگائیں گے، اور اس میں ایک شرط کیا رکھی؟ حلال لگائیں گے، حرام ایک پیسہ نہیں دینا اس میں. تو یہ تو مشرکین مکہ بھی اس میں لگانا کتنے فضیلت سمجھتے تھے. اور ہم من بنا للہ مسجدا کمفحص قطا. یہ حدیث پڑھی نا جب تو میرے تو ٹینشن اتر گئی. پہلے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہر چندہ بک رسید کے اوپر لکھا ہوتا تھا من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنہ. جو اللہ کے لیے اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. تو میں تب سوچتا تھا جب طالب علم تھے چھوٹے تھے، میں تو یار کتنے مسجد بنانی، ایڈے پیسے لگن گے، جگہ لو پھر بناؤ، پھر پتہ نہیں کہاں. یہ ہمارے تو بس کا روگ نہیں. پھر حوصلہ کس دن ہوا؟ جس دن یہ حدیث پڑھی نا سنن ابی داؤد کی کہ جو بندہ قطع اس کو کہتے ہیں، پینڈوؤں کو پتا ہے، ٹٹیری کیا ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا، پانی کی تلاش میں پھر آتا ہے. یہ حدیث جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں بھی آئی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو نا بیاب ہو گیا وادی میں، تو بنو جرم کا قبیلہ آیا. انہوں نے آ کے جب پڑاؤ ڈالا نا، انہوں نے دیکھا وہ قطع پھر رہی ہے، قطع ٹٹیری. پہلے اس پورے علاقے میں صحرا ہوتا تھا، یہاں کچھ جانور پرندہ پر نہیں مارتا تھا. انہوں نے کہا ٹٹیری آ گئی ہے، یہ پانی کے پیچھے جاتی ہے. جتنے یہ لوگ صحراؤں میں سفر کرتے تھے نا، آج بھی جو لوگ لمبے سفر کرتے ہیں پانی کی تلاش میں، تو یہ پرندہ جو ہے نا خاص پانی کی سمت میں جاتا ہے. اس کو پانی کا دور سے پتہ چل جاتا ہے. پانی ہوتا چھوٹا سا ہے، 4 انچ بھی بڑا ہوگا، 4 انچ سے چھوٹا گھونسلہ بناتا ہے، چھوٹا سا. اور ریشمی دھاگوں سے، کوئی سونے کی تاروں سے نہیں بناتا، چھوٹا سا گھونسلہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھونسلے سے تشبیہ دی، کہا جو بندہ اللہ کا گھر بنائے اتنا چھوٹا کہ ٹٹیری کے گھونسلے جتنا ہو، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا جیسا اللہ کی شان کو لائق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو کون ہے؟ بیت اللہ بنانے والے. عمل کیا ہے؟ عمل بھی دیکھو، بنانے والا بھی دیکھو، عامل بھی دیکھو. عمل بھی، عامل بھی. عامل کون؟ وہ عامل وہ دم درود والا عامل نہیں. ہمیں تو انہی عاملوں کا پتہ ہے نا. پوری دنیا میں عورتوں میں کسی اور جگہ جن نہیں چمڑتے، صرف پاکستان میں چمڑتے. یہ سب فراڈ ہے، سب فراڈی ہیں عامل. یہ ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ڈاکو ہیں، پیسوں کے ڈاکو. کوئی عامل کوئی جو مرضی دم درود کرتا ہے، سب جھوٹے مکار فراڈی ہے. علاج کراؤ، نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کا دماغ چیک کراؤ، اس کا یہ جن نکل آتے ہیں لوگوں کے. کوئی جن کسی انسان کے اندر نہیں گھستا. یہ عامل عمل کوئی نہیں ہوتا، سب جھوٹے. عامل سے مراد عمل کرنے والا. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ وہ ابراہیم جس نے بچپنے میں اللہ کے کہنے پر باپ کو چھوڑا، اور جب باپ بنا تو اللہ کے کہنے پر بیٹے کو بھی چھوڑا. وہ ابراہیم ایسا عامل، اور عمل بیت اللہ کا بنانے والا. اور ساتھ دعائیں کیا مانگ رہا ہے؟ ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تیرے لیے، اللہ یہ تیرے لیے. اور جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے نا، اللہ کے لیے، پھر اللہ کہتا ہے مثابۃ للناس وامنا، لوگ بار بار آئیں گے، لوگ یہاں آ کے ٹک جائیں گے. اس بے آب و گیا وادی میں لوگ یہاں رہنے کو، مسکن بنانے کو اپنا خواب سمجھیں گے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے ابراہیم تیرے اس اخلاص کی وجہ سے، تیرے اخلاص کی وجہ سے جو تم نے للہ للہ کا نعرہ لگایا نا بار بار، وجہت وجہی للذی، ابراہیم تیرے اس اخلاص کی وجہ سے ہم رہتی دنیا تک جو مکے میں آئے گا اس کے لیے ہم نے لازم کر دیا ہے 7 چکر میرے گھر کے لگائے. جس جگہ تو نے نماز پڑھی، تیرے نماز پڑھنے کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور تیرے عقیدے کا اظہار کیسے کرے؟ 2 رکعتیں نفل پڑھے سورت کافرون اور سورت اخلاص کے ساتھ. اس نماز کے اندر بھی توحید والی آیتیں سورتیں پڑھ کر ابراہیم کے مصلی پہ کھڑا ہو کر وہ یہ کہے کہ میرا عہد، میرے وفا، میرا عقیدہ اور میری جو سارا دماغ کے جو میرے ساری سوچ وہ ابراہیم والی ہو گئی. یہ ہے بھائیو قربانی. قربانی لوگوں کو تکلیف دے کر خود ریا. اور یہ لوگ پیرا فورس کو اور دوسروں تیسروں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جی وہ زیادتی ظلم کرتے ہیں. اور اے بھائیو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، باشعور شہری، ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے قربانیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاشیں اور گندگیاں وہ سڑکوں پر پھینک دی جائیں. ہمارے اداروں کا بھی اپنی جگہ قصور ہے، صفائیاں نہیں کرتے. اس قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیاں اس لیے نہیں فرض کی کہ لوگوں کے راستے روکو، سڑکوں کو، راستوں کو، چوکوں چوراہوں کو گندا کرو، قربانی کے نام کے اوپر خون اور علائشیں اور جانوروں کا گند اس کو سڑکوں پر بہا دو، دوسروں کے گھروں کے سامنے چھوڑ دو. نہیں، قربانی ضرور کیجئے لیکن اس کے اندر لوگوں کے حقوق کا صفائی نصف ایمان ہے نا. یہ صرف کہنے کی بات ہے، عمل کر کے دکھانے کی بات ہے. جس نے بھی قربانی کرنی ہے عمل کرے. اور یہ قربانیاں، اس صفائی رکھنے کا ایک اور طریقہ ہے، تھوڑی کرو، نہ کرو زیادہ قربانیاں. کس نے کہا ہے 10 قربانیاں کرو؟ کس نے کہا ہے 20 لاکھ کا جان؟ کوئی 10 قربانیاں کرنے کا کوئی خاص ضرورت نہیں. تکلفاً قربانی کرنا پسندیدہ نہیں ہے، تکلفاً. ہماری اللہ معاف فرمائے کسی کے اوپر کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہو بھی جائے تو ہو جائے. بات یہ ہے کہ سمجھے بات کو، بھئی اتنیاں قربانیاں تکلف سے کرنا پسندیدہ نہیں ہے. صحابہ کر بھی لیتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے؟ اسی لیے چھوڑ دیتے تھے کہ بعد جو لوگ نا قربانیاں نو مصیبت نہ بنا لین. یہ نہ سمجھے کہ ہر سال کرنی ہی کرنی، نہ کیتی زکوٰۃ چھڈ دیندا ہے تو قربانی نہیں چھڈدا. اچھا جو بندہ زکوٰۃ نہ دے پوچھ ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں لوہے کی پلیٹیں دہکا کرنا، متھے پہ، منہ پر، پاسوں پہ بندے کے ساڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ہاذا ما کنزتم، آج سونا اے پیسے جوڑ جوڑ کے جو رکھے ہوئے تھے نا، یہ تجھے ڈانک رہے ہیں، یہ تجھے مار رہے ہیں، یہ جو تو زکوٰۃ نہیں دیتا نا وہ. قربانی نہ کرے پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. جو کرے گا قربانی اس کو ثواب ملے گا، جو قربانی کرے گا اس کو ثواب. جو نہ کرے نا، استطاعت ہونے کے باوجود نہ کرے تو بھی وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے جتنا فرض کا تارک ہے. نماز نہیں پڑھتا قربانی کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا قربانی کرتا ہے، روزے نہیں رکھے قربانی کرتا ہے، حج اس پر فرض ہے نہیں کرتا قربانی دیتا ہے. نہ تو ایسی قربانیاں، زیادہ قربانیاں کرنے کا چکر میں، ریاکاری، فخر اور غرور کے چکر میں پھر گند بھی ڈالتے ہو، رستے بھی روکتے ہو، بدماشیاں، پھر اس کے اوپر اپنے فخر اور ریا. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو جانور بے عیب پسند ہے، بندہ بھی بے عیب پسند ہے. نہ اس کے عقیدے میں نقص ہو، نہ اس کے عمل میں نقص ہو، نہ اس کے اخلاق اور نہ اس کے کردار میں، نہ اس کے معاملات میں نقص ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قربانیوں کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جہاں اجتماعی قربانی کا بندوبست موجود ہے، تو ویسے تو ابھی وقت کافی گزر چکا ہے، لیکن اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہیں
آپ ابھی بھی بر وقت رابطہ کریں، پہلے دوسرے تیسرے دن تینوں دن یہاں انشاءاللہ قربانی کا اہتمام موجود ہے۔ 5:30 بجے نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ یہاں اس مسجد کے زیر اہتمام ادا کی جائے گی۔ صبح 5:30 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ اور مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں صرف توجہ دلانے کے طور پر میں بات عرض کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد سے مسجد کا کام تو مسلسل جاری ہی ہے۔ اگرچہ پہلے چونکہ ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا تو عمارت وہ بنتی نظر آ رہی تھی، لیکن ابھی چونکہ فنیشنگ کے کام ہے چھوٹے چھوٹے صفائی کے، اور اس پر خرچ زیادہ آتا ہے اور کام ایسا لگتا ہے جیسے بڑے سلو رفتار سے ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، اس پر اخراجات ہیں۔ تو اس عرصے کے دوران جو ہے وہ مسجد کے جو اخراجات ہیں وہ قرض لیا گیا ہے، بہت سارے پیسے جو ہیں ہمارے ذمے واجب الادا ہیں، مسجد مقروض ہے ابھی۔ تو آپ سے اس میں گزارش ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کوئی توفیق دی ہے تو یہ مسجد کی جو تعمیر کے سلسلے میں جو واجبات ادا کرنے ہیں اس کی مد میں آپ لازم مسجد کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے، اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے، ریاکاری سے، شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔